بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ڈاکٹر عابدہ نعیم، کنسلٹنٹ گائنیکالوجسٹ. آج بات کریں گے کہ جب بہت سی فیمیلز یا پریگننٹ ہو جاتی ہیں تو ان کے ذہن میں ایک کویشچن ہوتا ہے. آلموسٹ ہر فیمیل جو پریگننٹ ہوتی ہے اس کے ذہن میں ایک کویشچن ضرور ہوتا ہے جس کو لے کر وہ بعض اوقات بہت ڈاکٹر سے شائع کرتے ہیں، پوچھتے ہی نہیں ہیں. اور بعض اوقات کیونکہ ہماری کمیونٹی میں بہت سی چیزیں ہیں جو اوپنلی نہیں پوچھی جاتی ہیں یا ان کو پوچھنے میں شائع کیا جاتا ہے، تو میں نے کہا اس پر ایک ویڈیو بنا دی جائے تاکہ بہت سی کلیئرنس ہو جائے. وہ کویشچن یہ ہے کہ جب پریگنینسی ٹھہر جاتی ہے تو کیا ہسبینڈ وائف ریلیشن شپ یا سیکشل انٹر کورس سیف ہے یا نہیں سیف ہے، اور اگر سیف ہے تو اس کے کوئی مدر پر کوئی افیکٹ تو نہیں ہوتے، یا جو گروئنگ بیبی ہوتا ہے مدر کے یوٹرس کے اندر اس پر کوئی افیکٹ تو نہیں آتا. اور اگر یہ سیف ہے تو نیکسٹ ہوتا ہے کہ کوئی پریکاشن، کوئی احتیاطی تدابیر اور کون سی ہونی چاہیے. اور اس کے علاوہ اور بہت سے ایسے کویشچنز ہوتے ہیں جو آپ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے، تو پلیز اینڈ تک ضرور دیکھیے گا. اور اگر کوئی آپ کے ذہن میں انکوائری ہے یا سوال ہے تو کمنٹس میں ضرور پوچھے گا. اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں کہ از دیٹ سیکس سیف ڈیورنگ پریگنینسی اور ناٹ. تو جو بیبی ہوتا ہے وہ ماں کے یوٹرس کے اندر بہت ہی ویل پروٹیکٹڈ ہوتا ہے. یوٹرس کیونکہ اس کے اوپر ایک یوٹرس ہوتی ہے، اس کے اندر ایمنیوٹک فلوئڈ ہوتا ہے، اس کے اندر بیبی ہوتا ہے. اور یہ جو پانی ہوتا ہے جو بچے کے ارد گرد ہوتا ہے، جو اس کو باہر کے پریشر افیکٹ سے یا باہر کی موومنٹ سے بہت سیف رکھتا ہے. اس لیے جو اگر پریگنینسی نارمل ہے، اس میں کوئی رسک فیکٹر نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں ہے، تو ریلیشن شپ رکھنا ڈیورنگ پریگنینسی سیف ہوتا ہے. لیکن کچھ ایسی آپشنز ہوتی ہیں جس میں ہم پیشنٹس کو منع کرتے ہیں، اس کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. اس کو ہم ون بائی ون ڈسکس کرتے ہیں. سب سے پہلے بعض فیمیل کو شروع کے 3 منتھ میں یا جیسے پریگنینسی ٹھہرتی ہے تو اسپاٹنگ ہو جاتی ہے. وہ اسپاٹنگ لیکن جو پریگنینسی ہوتی ہے وہ نارمل ہوتی ہے، وہ ٹھیک ہوتی ہے، لیکن اسپاٹنگ لگ رہی ہوتی ہے. تو اس صورت میں ہم ان کو منع کر دیتے ہیں کہ جب تک کہ پریگنینسی اسٹیبل نہیں ہو جاتی ایٹ لیسٹ 3 to 4 منتھ تک، تب تک ریلیشنس کو اوائڈ کیا جائے. لیکن اس کے علاوہ نیکسٹ ہے کہ اگر کوئی فیمیل ہے جس کو پہلے سے بہت زیادہ ملٹیپل ابارشنس کی ہسٹری ہے اور سارے ابارشن شروع کے 3 منتھ کے ہیں، تو ان کو بھی ہم اوائڈ کرتے ہیں کہ آپ سیفلی کہ جب تک کہ پریگنینسی اسٹیبل نہیں ہو جاتی ریلیشنس کو اوائڈ کریں. نیکسٹ ہے سروائیکل انکمپیٹنس، کہ ہسٹری ہے کہ اس کو پہلے جو ہے نارمل ڈلیوری ہو جاتی ہے 4تھے مہینے میں، 5ویں مہینے میں تھوڑی سی درد لگتی ہیں اور بعض کا پینس بھی نہیں لگتی اور بیبی ڈلیور ہو جاتا ہے، کہ بچے دانی کا جو منہ ہے نا وہ بغیر درد کے کھول جاتا ہے، جس کو ہم سروائیکل انکمپیٹنس. اگر اس طرح کی کوئی ہسٹری ہے تو اس کنڈیشن میں بھی ہم جو ریلیشنس ہیں ان کو اوائڈ کرنے کو کہا جاتا ہے. نیکسٹ ہے کہ اگر جو سروائیکل لینتھ ہے وہ شارٹ ہے تو اور اس کو ٹانکا لگا ہوا ہے سروکس کو، جسے ہم سروائیکل سائیکلاج یا میکڈونلڈ سائیکلاج کہتے ہیں، جو کہ بچے دانی کے منہ پہ لگایا جاتا ہے تاکہ سروکس کا منہ وقت سے پہلے نہ کھلے. اگر وہ اس کو پیشنٹ کو لگا ہوا ہے تو اس کنڈیشن میں بھی ہسبینڈ وائف ریلیشنس کو اوائڈ کرنے کو کہا جاتا ہے. نیکسٹ اگر اس کو پریویس پریگنینسی میں وقت سے پہلے بیبی ڈلیوری ہونے کی ہسٹری ہے، یا اس پریگنینسی میں 7-8 منتھ چل رہا ہے لیکن پانی کی لیکیج ہو گئی ہے لیکن ابھی بیبی چھوٹا ہے، ہم نے پریگنینسی کو بھی لے کر چلنا ہے، تو اس صورت میں انفیکشن کا رسک بہت زیادہ ہوتا ہے، پری ٹرم لیبر میں جانے کا رسک بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس صورت میں بھی اوائڈ کرنے کو کہا جاتا ہے کہ آپ ریلیشنس کو اوائڈ کریں. ایک اور کنڈیشن ہوتی ہے جس کے اندر پلیسنٹا بچے دانی کے منہ کے اوپر ہوتا ہے، کہتے ہیں آل نیچے. تو اس صورت میں بھی ایڈوائز کیا جاتا ہے کہ ہسبینڈ وائف ریلیشنس کو اوائڈ کریں. اس کے علاوہ اگر بیبی ٹوئن پریگنینسی ہے، جڑواں حمل ہے، تو اس صورت میں بھی ہم کہتے ہیں کہ سیکشل ریلیشنس کو بیٹر اوائڈ کیا جائے. اب اس کے علاوہ ان کے علاوہ اگر کوئی اور کنڈیشن ہے تو ہر کنڈیشن میں ریلیشنس کو رکھنا سیف ہوتا ہے. نیکسٹ ہے کہ پریکاشنس کی جائے، کیا احتیاطیں رکھی جائیں. جو سب سے پہلی احتیاط تو یہ ہے کہ ایک کانڈم کا استعمال کریں ڈیورنگ پریگنینسی،
کیونکہ کانڈم سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ایک تو انفیکشن نہیں ہوتا، انفیکشن ٹرانسمٹ نہیں ہوتا، دوسرا جو سیمنل فلوڈ ہوتا ہے اس کے اندر کچھ کیمیکلز ہوتے ہیں جیسے کہ پروسٹاگلینڈن، گو کہ یہ بہت ہی مائنر اماؤنٹ ہوتے ہیں، لیکن یہ لیبر پین سٹارٹ ہونے کا یا کانٹریکشن سٹارٹ کرنے کا فیکٹر بن سکتے ہیں، رسک ہوتا ہے کہ کانٹریکشن سٹارٹ ہو سکتی ہیں یا کی جا سکتی ہیں، تو اس لیے بیٹر ہوتا ہے کہ کانڈم کا استعمال ڈیورنگ پریگنینسی کریں۔ دوسرا ہے کہ پوزیشننگ، فرسٹ 3 منتھس میں جو ہوتی ہے کہ کوئی بھی پوزیشن میں سیکس کی جا سکتی ہے، اس کا ماں یا بچے پر کوئی ایسا نقصان نہیں ہوتا ہے، لیکن آفٹر 4 منتھ جیسے ہی فرسٹ ٹرائمیسٹر ختم ہوتا ہے، سیکنڈ سٹارٹ ہوتا ہے یا چوتھا مہینہ سٹارٹ ہوتا ہے تو یوٹرس کا سائز بڑھ جاتا ہے، بیبی کا سائز بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اب جو ڈیورنگ سیکس جو پوزیشن ہوتی ہے جسے مشنری پوزیشن کہتے ہیں، جس میں فیمیل فلیٹ سیدھا لیٹتی ہے، اس پوزیشن کو یا سیدھا لیٹنے کو اوائڈ کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کنڈیشن میں یوٹرس کی جو پریشر ہوتا ہے یا اس کا ویٹ کا جو پریشر ہوتا ہے، جو میجر بلڈ ویسلز آ رہی ہوتی ہیں اس پر کمپریس کرتا ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو یوٹرس کی سپلائی کم ہو جاتی ہے، دوسرا مدر کا بلڈ پریشر کم ہونے کا بھی رسک ہوتا ہے۔ اس لیے صرف اس پوزیشن کو اوائڈ کر کے لیفٹ لیٹرل یا سائڈ ٹو سائڈ پوزیشن میں ہسبینڈ وائف ریلیشن رکھنا سیف ہوتے ہیں 3 مہینے سے لے کر 9 منتھ تک۔ لیکن یہ دیکھا گیا کہ اگر ہسبینڈ وائف دونوں کی آپس میں ریلیشن بہت اچھے ہیں، اچھی بانڈنگ ہے اور کوئی ایسی اسٹریس والی کنڈیشن نہیں ہے تو بیبی کی گروتھ بھی اچھی ہوتی ہے، سب کچھ بہت بہترین ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا فیمیل پارٹنر اس ریلیشن کے لیے زیادہ کمفرٹیبل نہ ہو یا اس کو پین محسوس ہوتی ہو تو بیٹر ہوتا ہے کہ ڈیورنگ پریگنینسی اس کو اوائڈ کریں۔ اس کے علاوہ کوئی اور آپ کو کوئری ہے یا آپ کے ذہن میں کوئی اور کویشچن ہے تو کمنٹس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔